الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون حضرات محترم، سب سے پہلے میں اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے خطیب استاد محترم، اس مسجد کے بنانے والوں، اس مسجد کے نمازیوں کے لیے، اساتذہ کے لیے دعا گو ہوں کہ جو چلے گئے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پھر میں اپنے محسن، اپنے بھائی حافظ محمد امین صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور حافظ عبدالقیوم مدنی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی کبھی بلا لیتے ہیں اور آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی آنا قبول و منظور فرمائے اور آپ کا بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، بات یہ ہے کہ زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس عقیدہ توحید جیسی دولت ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں بھی عزت ملے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب اس دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی۔ عقیدہ توحید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہی کہ ابو جہل جیسا دشمن، ابو لہب جیسا دشمن، اور بھی اس طرح کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے، کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہی کہ یہ سارے عقیدہ توحید کو اپنا لیں اور یہ سارے جنت کے وارث بن جائیں۔ آج بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث، خاص طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہر خطبے میں، ہر درس میں، ہر مجلس میں
عقیدہ توحید کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی خطبہ، کوئی درس اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم توحید اور رسالت کی بات نہ کر لیں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، 27 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں پہ، اس کے ارد گرد سارے جو مکان ہیں نا وہ انہوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور وہ اس مسلک کے ہیں۔ اس وقت میرے جمعے کی نماز کے اندر کم از کم 2.5-3 صفحیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں اللہ کی توفیق سے، جو ہر جمعرات کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، ان کی قبر پر حاضری دیا کرتے تھے اور دیگیں چڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل بدل چکے ہیں، وہ بھی عقیدہ توحید کے مالک بن چکے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی جوان ہو چکی ہیں اور وہ بھی عقیدہ توحید کے داعی بن چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ معاف فرما دے، اور خالص عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ غور و فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ اے انسان ذرا غور تو کیا کر، کبھی آسمان کو دیکھ کے غور کر، کبھی زمین کو دیکھ کے غور کر، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، نالے، بلکہ اونٹ کا بھی اللہ نے ذکر کیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ یہ چیزیں دیکھو اور کہ یہ بنانے والا کون ہے، کس انداز میں بنی ہوئی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن و حدیث کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، یہ بات ملی ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر جو زندگی ہے نا وہ نامکمل ہے، اور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وہ لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ دیکھو میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی جماعت آئی، جتنی اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی اپنا اپنا کام کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گیا۔ اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات ہے جس نے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی سب نے ختم ہو جانا ہے۔ اب جو عقیدہ توحید ہے، اور جو عقیدہ توحید رکھتا ہے نا، میرا ایمان ہے کہ وہ بے نمازی نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید رکھنے والے کو سمجھ ہوتی ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور میرے بھائیو نماز کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان جب مسجد بنی نا ہماری، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اس وقت 5-6 سال عمر تھی اس کی. اب اس کے 5-6 بچے ہیں، نمازی آدمی. کچھ کاروبار ایسا مل گیا، پیسے کافی آنا شروع ہو گیا، نماز چھوڑ دی. میں اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، میں نے سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک گھنٹہ بعض اوقات اس بچے کو، بڑا نیک بچہ ہے ویسے، فرما بردار ہے، میں نے اسے نماز کی اہمیت کا بتایا کہ یار یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں برکت پڑے گی آپ کے مال میں. مختصر یہ کہ نہیں سمجھ آئی، نماز کی طرف دوبارہ رجوع نہیں کیا. یہ ابھی 6 مہینے یا سال کا عرصہ ہوا ہے، وہ سلسلہ آدھا رہ گیا. اگر لاکھ آتا تھا تو وہ 40,000 روپے پہ آ گیا. اللہ اس بچے کو صحت دے، تندرستی دے. یقین جانیں کہ آدھی اس کی صحت رہ گئی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پھر نماز شروع کر دی ہے. اب میری مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، مغرب کی ریگولر اذان دیتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. میرا یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس بات کا. ایسے بھی لوگ ہیں بے نمازی، ڈاکٹروں نے کہا بھائی گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، چند دن کا مہمان ہے. یہ جو نماز ہے یہ اس قدر ضروری ہے، اور میں نے عرض کیا نا، جو عقیدہ توحید کو سمجھتا ہے، عقیدہ توحید کو جس نے اپنایا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ نماز کو چھوڑتا ہوگا. اور دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں بھی نماز کا پہلے ذکر ہے، نماز کا. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اور حرام اور حلال کی تمیز بھی کوئی نہیں. عقیدہ توحید کی آپ تشریح میں جائیں نا، ڈیفینیشن میں جائیں، ذرا اس کو دیکھیں، پورا اس کی سٹڈی کریں. یہ توحید تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس میں انسان کے زندگی کے نشیب و فراز، کس طرح رات گزارنی ہے، کس طرح دن گزارنا ہے، کس طرح کاروبار کرنا ہے، کس طرح نماز ادا کرنی ہے، کس طرح دیگر معاملات کرنے ہیں، یہ توحید کی یہ تشریح اور ڈیفینیشن میں جائے نا تو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. اب یہ ایک بندہ حرام کھاتا رہے اور نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا رہے، غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، اگر سنی نہ ہوئی تو دل میں کوئی ایسا خیال نہ لائیے گا. میرا نمبر حافظ صاحب کے پاس ہے، میں اس کا حوالہ جو ہے وہ پیش کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی شراب کا کام کیا کرتا تھا، شراب بیچا کرتا تھا. پرانے زمانے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے. فرمایا کہ ایک آدمی شراب کا کام کیا کرتا تھا، کاروبار تھا اس کا. اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، کچھ مجبوری آ گئی. اس نے شراب میں دل کھول کے جتنا پانی ملا سکتا تھا نا، اس نے پانی ملا دیا. پانی ملایا. شراب بیچنے کے لیے جہاں وہ جاتا تھا، کشتی میں بیٹھا، دریا کو پار کیا، شراب کو جا کے جہاں بیچتا تھا شراب کو اس نے بیچ دیا. ظاہر ہے اس میں پانی کافی پڑا تھا، پہلے سے پیسے کافی آ گئے.
سکے تھے، اس نے وہ گتھلی سی جو بنی ہوتی ہے اس میں ڈالے، بڑا خوش، واپس آنے کے لیے تیاری کی تو ایک بندر خرید لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک بندر چھوٹا سا خریدا اس نے ان پیسوں سے، کشتی میں بیٹھا واپس آنے کے لیے، اس نے وہ جو گتھلی تھی جس میں شراب کے پیسے تھے اس نے اپنی جولی میں رکھی، کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی نے سفر شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کشتی کے پیچھے انہوں نے ایک بانس باندھا ہوتا ہے۔ یہ جو بندر تھا نا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس نے وہ گتھلی پکڑی اور اس بانس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ میرا جو مالک اور خالق ہے نا، جو مجھے اور آپ کو روزی دیتا ہے، جو مجھے آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے حکم سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے آگے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس کے نظام جیسا نظام اگر ہم سوچیں تو ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتا، اتنا صاف اور شفاف نظام ہے اس کا۔ آپ موبائل کو دیکھیں نا، یہ میں ابھی بھی اللہ کی توفیق سے عمرہ کر کے آیا ہوں، میں اپنا سارا کاروبار جو ہے، بزنس جو ہے، جو بھی معاملات تھے، میں وہاں کیمروں سے دیکھتا تھا۔ آپ کے عزیز و اقارب جہاں امریکہ ہیں، برطانیہ ہیں، جہاں بھی ہیں، سارا دن بات کریں، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، جہاں دل کرتا ہے بات کرے۔ یہ نظام ہے دنیا والوں کا۔ اللہ کا نظام کیسا ہوگا، کبھی غور کیا کریں۔ بندر اوپر بیٹھ گیا، ایک سکہ اس کی جولی میں ڈالتا رہا اور 2 سکے پانی میں پھینکتا رہا۔ سمجھ آئیے؟ ایک سکہ اس کی جولی میں جو اس کا مال بنتا تھا، اور جو حرام کا مال تھا، پانی جو ڈالا تھا، جو اس کی کمائی اضافے کی تھی، وہ سکے 2 پانی میں ڈالتا رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اگر یہ احادیث مبارکہ سن کے بھی ہم نے وہی کام کرنے ہیں، دودھ میں پانی ڈالنا ہے، کم تولنا ہے، کم ماپنا ہے، جھوٹ بول کے سودا دینا ہے، میرے بھائیو اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ عذاب ہم پر جو آئے ہوئے ہیں نا، یہ ایویں نہیں آئے۔ لاکھوں لوگ بیت اللہ کے اندر جا کے مسلمان روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ خوشحالی کیوں نہیں آتی؟ علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے مجھے جب میں یہ بات کرتا ہوں نا، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، تو در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ محمد کے قرآن کو تو نے چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ تو جو توحید ہے نا، اس کا نماز، اس کو سمجھنے پر جو زندگی بسر کرتا ہے نا، اس کا فائدہ موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بھی رب عزت دیتا ہے۔ جب موت آتی ہے، وقت آتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، میں صدقے قربان جاؤں اپنے مالک اور خالق کے، فرشتے آتے ہیں، جنت کا نقشہ لے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے، یہ سچی کتاب ہے اللہ کی، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانات ہیں، احادیث مبارکہ،
وہ بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ بھی اللہ کا کلام۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا پیارا پیغمبر، ہمارا نبی، نبوت کے تاج و آخری پیغمبر، نبوت کے تاج والا، یہ بولتا ہی نہیں جب تک ہم بلاتے نہیں، ہم کہتے نہیں، ہم حکم نہیں دیتے، تب تک یہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کے والدین کتنے خوش قسمت ہیں، اس کے استاد کتنے خوش قسمت ہیں۔ دعا کریں اللہ اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اس بچے کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو اللہ لمبی صحت والی زندگی دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بھی حافظ ہیں اللہ ان کو قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق دے۔ میرا بھی ایک بیٹا حافظ ہے، ایک پوتا حافظ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں میں حافظ قرآن رہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ یہ حافظ امین صاحب آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ۔ میں آج آتے ہی بات کر رہا تھا کہ ان کے کتنے بے شمار شاگرد ہیں حافظ قرآن، اور اللہ انہیں لمبی زندگی دے، ابھی بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ دین کے ساتھ تعلق بنانا اور پھر عقیدہ توحید کو اپنانا، میرے بھائیو یہ دنیا کی دولتوں سے بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور فرشتے جب پیغام لے کے آئیں گے انسان مطمئن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ فی ظلال قرآن کے اندر لکھا ہے انسان مسکرانے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ جب اللہ کا پیغام آ جائے گا تو فکر نہ کر، اللہ نے حکم دے دیا ہے نیک بندوں میں تیرا نام لکھ دے اور جنتی بندوں میں تیرا نام لکھ دے۔ دعا کرو ہمارا بھی جب وقت آئے تو ایسا ہی آئے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی بالکل عارضی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہونی ہے۔ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، جس طرح ہم دنیا دار ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ادھر ادھر اس طرح آپ بھی جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کے اندر جسم ہے، قبر ہے اور کفن ہے۔ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، بیٹے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا کہ سب آگے ہوں، کوئی بیٹے قبر پہ کوئی 10 منٹ بعد میں بھی بیٹھ کے کوئی دعا کر رہے ہوں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، سب واپس آ جاتے ہیں۔ دنیا کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، چارپائی اور اوپر جو چادر دی ہوتی ہے۔ اور یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو چادر ہے نا، جو جس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے، کلمے لکھے ہوتے ہیں، یہ بہت گناہ ہے میت کے اوپر دینا، احترام کرنا چاہیے۔ خیر وہ چارپائی بھی واپس آ جاتی ہے، چادر بھی واپس آ جاتی ہے، بیٹے عزیز و اقارب بھی واپس آ جاتے ہیں۔ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، یا نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں۔ نیک اعمال ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ انسان اس طرح سو جائے گا کہ قیامت کو جب اٹھے گا نا، اسی طرح لگے گا جس طرح چند لمحے وہ سویا ہے اور بیدار ہو گیا ہے۔ اور خدا نخواستہ جس کی جہنم کی کھڑکی کھل گئی، اللہ نہ کرے، 1 منٹ بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اگر میں ذرا عام مولویوں سے ہٹ کے میں
دنیا دار آدمی ہوں، تعلیم کے شعبے سے میرا وابستگی ہے زیادہ. تو اگر آج ہم یہ سوچ لیں، سمجھ لیں اور ارادہ کر لیں کہ عقیدہ توحید کو اپنانا ہے اور عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، مال تو جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ دینا ہی دینا ہے. کائنات کے رب کی قسم ہے، جو میرے اور آپ کے نصیبوں میں لکھا ہے، ساری کائنات بھی مل کے آ جائے اس میں رائی کے دانے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی، اور جو نہیں لکھا ساری کائنات بھی مل کے آ جائے اس میں اضافہ نہیں کر سکتی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کا مجھ پر بہت کرم ہے، اللہ آپ پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے. سوائے اپنے کاروبار کے، بزنس کے، کسی جگہ سے حلال پیسے بھی لینے کبھی ارادہ ہی نہیں کبھی کیا، کبھی دل میں نہیں آیا، کبھی خیال ہی نہیں کیا. الحمدللہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. 27 سال سے بڑی بڑی دور بھی گیا ہوں تقریر کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے. نہ میری کو گاڑی کا خرچہ ہے، نہ میرے کو کھانے کا خرچہ ہے، نہ میری کو فیس ہے. خیال ہی نہیں آیا کبھی. بری بات نہیں ہے، علماء کرام کی خدمت کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اپنی اپنی طبیعت ہے. کبھی زندگی میں خیال ہی نہیں آیا کہ کسی سے پٹرول کے پیسے لے لیں، کسی سے کوئی روٹی کھا لیں. حالانکہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہیں. میرے بھائیو ادھر ہی رہ جانا ہے سارا کچھ. ذہن نشین اللہ نے کروا دیا کہ بندے فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور میں جہاں بیٹھتا ہوں میں بڑا سارا دن مطمئن ہو کے بیٹھتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں، ادھر کر لو ادھر کر لو، جو آنا ہے رب نے دینا. میرا اور آپ کا کام ہے کہ دیانتداری کے ساتھ محنت کریں، جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اس پر عمل کریں. اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. اللہ کی قسم قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. ان پڑھ بندہ بھی ترجمہ پڑھ لے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ رب کیا کہہ رہا ہے، رب کیا سمجھا رہا ہے، رب آرڈر کیا دے رہا ہے. عقیدہ توحید ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تو نے کامیابی اختیار کرنی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جہنم سے بچنا ہے، جنت لینی ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. میں صدقے قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، معاف ہی نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا. پھر آخری باتیں ایک دو کر کے بات کو ختم کروں. اللہ کی کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنے مواقع اللہ نے دیے ہوئے ہیں. دیکھو زندگی میں رمضان آتا ہے، کیوں جی جو روزے رکھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو تھوڑا اجر ملتا ہے؟ بہت اجر ملتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار روزے لے کے آئے. پھر رمضان میں لیلۃ القدر کی رات آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو ذرا غور کرنا، یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہوگا. ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، میں تو چیز ہی کوئی نہیں، لیکن توجہ دلانے کی ضرورت ہے. پھر لیلۃ القدر کی رات آ جاتی ہے، عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے، قربانی کی عید آ جاتی ہے. پھر دن کو دیکھنے ذرا میں اختصار کے ساتھ بات کر لوں. 5 وقت کی نمازیں آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی فجر پڑھتا ہے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. چھوٹے موٹے جو انسان بحیثیت انسان غلطیاں ہوتی ہیں وضو کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. پھر آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کیوں جی اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا،
اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، کتنے مواقع ہیں، اوپر چڑھتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام، اے اللہ کے سونے نبی جا کے اپنی قوم کو بتا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، وہاں پودے لگا کے آنا، درخت لگا کے آنا۔ کیا مطلب کہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، وہاں درخت لگتے جاتے ہیں۔ اور خالی یہ نہیں، دوسرا فائدہ، یہ صدقہ خیرات جو ہے، صدقہ جو ہے، یہ صرف پیسے دینے نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے مال تو دو۔ انسان اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ کتنے مواقع زندگی میں آتے ہیں نیکیاں کرنے کے، پھر اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی عمرے پہ چلا جاتا ہے، کوئی حج پہ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے دعائیں کرتا ہے۔ میں یہ نا پچھلے 7 مہینے سخت بیمار رہا، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ مالک ہے، خالق ہے۔ میں روز گھر کہتا تھا کہ میں نا دل کرتا ہے میں اللہ کے گھر چلا جاؤں، لیکن میری حالت ہی نہیں تھی، میرے یہ پٹھے جڑ چکے تھے، بڑی تکلیف کی حالت میں۔ ایک دن میں بڑی تکلیف میں تھا، میں نے کہا میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ آپ سب کو بھی لے کے جائے، بار بار لے کے جائے، بات سننے والی ہے۔ میں وہیں بیٹھا چارپائی پہ، تکلیف میں تھا، گھر والے پاس سے میں نے 1-2 جگہ ٹیلی فون کیا، یہ ایجنسی والے جو ہوتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر میری اور میری مسز کی ٹکٹیں اوکے ہو گئیں۔ لاہور گئے، احرام باندھا، احرام نہ باندھا جائے اتنی تکلیف، پلو گر جائے اٹھایا نہ جائے، بڑی تکلیف۔ چلا گیا، عمرہ کیا، اللہ کی توفیق سے بڑی تکلیف میں کیا۔ پھر جتنے دن میں رہا نا، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا رہا، یا اللہ رب تو وہاں پر بھی تو ہے، ہر جگہ ہی تو ہے۔ گھر بھی بتا کے آیا ہوں، آنے نہیں دے رہے تھے، دوستوں کو بھی بتا کے آیا ہوں، رشتہ داروں کو بھی بتا کے آیا ہوں، اے اللہ مجھے مایوس نہ کرنا، مجھے شفا دے دینا۔ جب 11ویں دن میں واپس ایئرپورٹ پہ اترا تو 90% میرے اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر کے مجھے شفا دے دی۔ آپ اللہ سے مانگے تو صحیح نا، اللہ نہ کرے قبول تو نہ کرے، اس کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ حکیم اجمل صاحب تھے نا، بہت بڑے حکیم، ان کا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا، یہ اجمل دواخانہ والے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے گئے، آتے رہے، کچھ دنوں کے بعد نا ان کے جو خاص شاگرد تھے نا، وہ اسپیشل دوبارہ آئے ان کے پاس، کہنے لگے حکیم صاحب آپ کے پاس اتنے مریض آتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ شفا دیتا ہے، تو اتنی میڈیسن آپ نے بنائی ہیں، یہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو پخانے لگے ہیں، فوت ہو گیا، پخانے نہیں روک سکے آپ؟ ایک شاگرد کو کہا کہ وہ ڈبہ اٹھا کے لاؤ، ایک کو کہا پانی کا گھڑا لے کے آؤ، ایک چمچ انہوں نے وہ سفوف جو تھا نا وہ ڈالا پانی میں، ایک چمچ پانی جم گیا ایک چمچ ڈالنے سے۔ کہنے لگے کہ یہ میں 4 خوراکیں روزانہ اپنے بیٹے کو دیتا رہا ہوں۔ اس مالک کی مرضی نہیں تھی، شفا دینے والی ذات وہ ہے، نہ دیں تب بھی گلا کوئی نہیں، اور اگر دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ مالک کتنا پیارا مالک ہے، کیا کہتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور میری اور آپ کی حیثیت ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔
کہاں وہ کہاں ہم۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا۔ میرے اور آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، اللہ کے بن کے تو دیکھیں۔ اور میرے بھائیو ہم نے دیکھے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی افسر کے ساتھ، کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ تعلق ہو نا، وہ یاد کرے تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے ہیں۔ تو کہاں وہ کائنات کا رب، وہ کہے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہمارے یہاں بیٹھتی نہیں ہے، اس لیے ہم خدا سے دور رہتے ہیں۔ یہاں بیٹھنی چاہیے یہ بات کہ اللہ رب العالمین نہ چاہیں تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، اگلا ایک سانس بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی نہیں پورا لے سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب ہم کتنی عبادت کرتے ہیں ہمیں سوچ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے اس کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنے فضل ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کسی نے نہیں جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے۔ لیکن ایک بات ہے، میں کہتا ہوں کہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے، رب تو سب کچھ جانتا ہے، انسان بھی جانتا ہے وہ کس طرح زندگی بسر کی ہے یا کر رہا ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی کس طرح گزری ہے، قبر میں معاملات میرے ساتھ کیا ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، آگے جا کے کیا ہوں گے، یہ باقی تو فیصلے اللہ کے ہیں۔ لیکن سوچنا سمجھنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ فریضہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میں تو جو بھی جمعے میں بیان کرتا ہوں، کسی درس میں بیان کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہوں، اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر میں دوسروں کو کہتا ہوں اللہ مجھے بھی نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح توحید پرست ہم اکٹھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، مختلف جگہوں پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو فوت ہو چکے ہیں مومن ایمان والے توحید پرست، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو روشنی سے منور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں خلوص دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح روزگار عطا فرمائے۔ جن کے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں اللہ ان تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ جو بے نماز ہیں اللہ ان کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فرما بردار بنائے۔ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم آج اگر یہ ہمارے علماء حق نہ ہوتے تو پتہ نہیں لوگ بدعات شرک میں کہاں تک پہنچے ہوتے۔ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، اور کاموں کی میں ماشاءاللہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی صاحب کی خدمات، دیگر علماء کرام کی خدمات، انشاءاللہ یہ ایسا ڈکا لگایا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے توحید پرستوں نے کہ لوگ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں نے وہ وقت دیکھا کہ جب مسجد میں رفع دین کرتے تھے تو پکڑ کے باہر نکالا کرتے تھے اور مسجد کو دھویا کرتے تھے۔ میں نے اللہ کی قسم خود دیکھا۔ آج حالات وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ آخری بات، کوئی مسجد میں آپ کاؤنٹ کر لیں، کسی درس میں، جمعے میں، مثلا میری مسجد میں دیکھ لیں
اگر 1000 آدمی ہے تو 700 آدمی آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے مسلک کا نظر آئے گا۔ آپ اس مسجد میں جمعے کو گن لیں، یہ عقیدہ برحق ہے، بہترین عقیدہ ہے، اس سے اچھا عقیدہ ہی کوئی نہیں، اور لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی مہربانی سے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ جانا تو ہے ہی، تو جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔